بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل احیاء عند ربہم یرزقون صدق اللہ العظیم۔ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نور مجسم امام الانبیاء سید المرسلین قائد المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے لیے انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے استادی مرشدی محسن مربی حضور حجت الاسلام امام المناظرین پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی مصوی دامت برکاتہم القدسیہ اور انتہائی میرے لیے قابل عزت و احترام صاحبزادہ والا شان پیر طریقت صاحبزادہ پیر دیوان احمد مسعود صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور جے یو پی کے مرکزی قائد عزت مآب حضرت علامہ مولانا سردار محمد خان لغاری صاحب، دیگر سادات کرام علماء کرام، حاضرین محفل، آج یقیناً جس تقریب میں بھی اور آپ حضرات بھی حاضر ہیں، یہ تقریب دو عنوان سے منعقد ہے۔ ایک تو پہلے سید الشہداء اخی رسول ام رسول سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں، اور پھر عجیب اتفاق ہے کہ آج تذکرہ حضرت امیر حمزہ کا ہو رہا ہے اور افتتاح ہو رہا ہے جامعہ کا اس جگہ پہ کاظمیہ شریف میں، اور عجیب معاملہ ہے مسجد بھی ہے غوث الثقلین، جامعہ مسجد غوث الثقلین ہے، غوث پاک کی نسبت بھی حاصل ہے اور حضرت امام موسیٰ کاظم کی نسبت بھی حاصل ہے، اور میں اپنے شیخ کی بصیرت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس مدرسے کی افتتاحی تقریب اس شخصیت کے عنوان سے اور یاد میں رکھ رہے ہیں جس شخصیت کے خون کو دیکھ کر میرے اور آپ کے آقا کریم کی ریش مبارک بھی تار ہو گئی تھی۔ اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں تو میں کچھ جملے آپ حضرات کی نظر کر دیتا ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ جب سورج چمک رہا ہو تو چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی چراغ کو بھی دیکھ لینا چاہیے۔ میرے محترم حضرات، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوصاف، اور عجیب یہ بھی کمال ہے صاحبزادہ صاحب اور لغاری صاحب کہ حضرت امیر حمزہ کے فضائل بھی سادات بیان کر رہے ہیں، حق بھی سادات کا ہے۔ اگر نہیں سمجھے تو پھر بھی سبحان اللہ کہہ دیں کہ سادات کا ہی حق ہے۔
کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اسداللہ بھی ہیں اور اسد الرسول بھی ہیں. اور کبھی معراج کا واقعہ حضور علیہ السلام کا آپ سب علماء کرام ہیں، مجھ سے زیادہ علم بھی آپ کے حضرات کے پاس ہے، عمل میں بھی علم میں بھی مجھ سے اعلیٰ ہے. کبھی حضرت امام الانبیاء کے معراج کے واقعہ کو پڑھنا، غور سے پڑھنا، جب حضور علیہ السلام اس پستیوں سے بلندیوں کی طرف. اور عجیب یہ بھی اتفاق ہے کہ حضور کے معراج کے سفر کا آغاز کہاں سے ہوا، اور پھر بیت المقدس میں تشریف لے گئے، اور پھر جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت میں حضور کا استقبال کرنے والا کوئی اور نہیں تھا. زور سے بولیے. حضرت امام الانبیاء یقیناً معراج کی بلندیوں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے تمام آسمانوں کا بھی مشاہدہ کیا اور پھر جنت کی بھی سیر کی. اور جب امام الانبیاء آمنہ کے لال، کائنات کے مالک اور تاجدار ختم نبوت اور اللہ کے پیارے رسول جب جنت کے داخل ہونے کا اعزاز حاصل کیا تو استقبال کرنے والے بھی حضرت امیر حمزہ تھے. جب حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو دیکھا تو حضور نے فرمایا چچا تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے اور کس عمل کو زیادہ محبت سے کرتے ہو کہ کریم اور رب نے یہ اعزاز عطا کیا. تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کیا؟ آپ نے عرض کیا اللہ کے پیارے رسول میں بھی آپ پہ درود پڑھتا ہوں، میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرا رب بھی درود پڑھتا ہے، اور جو یہ میں عمل کرتا ہوں اس عمل کی وجہ سے. اور اسد محمود شاہ صاحب فرما رہے تھے حضرت امیر حمزہ کے کتنے ٹکڑے ہو گئے. اور ایک عورت ہے شاہ جی حضرت فاطمہ ہی اس کا نام ہے، حضرت فاطمہ خزائیہ. ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پھر بھی جن کو رب زندہ رکھے وہ مرتے نہیں. زندگی کا ایک تسلسل ہے نا بھائی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، لیکن حضرت فاطمہ خزائیہ یہ کہتی ہیں کہ جب امام الانبیاء کے چچا کے میزار کے قریب سے مجھے گزرنے کا اتفاق ہوا تو میں نے کہا السلام علیکہ یا ام رسول اللہ. اس کا مطلب ہے اس دور میں بھی مرد تو مرد رہ گئے، عورتوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، عورتوں کا بھی یہ نظریہ تھا کہ جو تعلق حضور سے جڑ جائے وہ زمین میں بھی چلا جائے، پھر بھی سنتا بھی ہے پھر بھی دیکھتا بھی ہے. حضرت خزائیہ فاطمہ خزائیہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو سلام کیا تو آپ کے مزار پاک سے یہ آواز آئی وعلیکم السلام. زور سے زور سے زور سے. میرے محترم حضرات حضرت امیر حمزہ وہ شخصیت ہے، اور آج اس دور میں بعض لوگوں کو بڑا آل بنانے کا بھی شوق آ گیا. میں کہتا ہوں اگر آل بنانی ہے تو پھر کوئی قرآن بھی بنا لو، آل منوانی ہے تو کوئی نظریہ بھی گھڑ لو، اور اگر آل بنانے کا شوق آ گیا وسیلہ پیش کرنا چاہتے ہو اور آل رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو پھر لاؤ کوئی آیات مبارکہ. قیامت آ جائے گی آل رسول کا مقابلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آل رسول خود ساختہ آل نہیں، آل رسول وہ ہے جس کو رب نے عظمت عطا کی ہے. اور پھر کبھی کبھی یہ بھی سوچنا، یہ ہمارا درد ہے آپ حضرات کے سامنے. اور جب حضور حجت الاسلام کلام کرتے ہیں تو ہم یہ بھی سمجھتے ہیں بڑی دور تک کیمرے فٹ ہو جاتے ہیں کہ عرفان شاہ کون سی بات کرتا ہے اور عرفان شاہ کون سا مضمون بیان کرتا ہے
اور کس کی تردید کرتا ہے؟ ضمیر شاہ صاحب کہہ رہے تھے یہ مدرسہ جب پاکستان بننے سے پہلے جامعہ محمدیہ بنا تھا تو چند افراد پہ مشتمل تھا، اور وہی جامعہ محمدیہ جو پاکستان بننے سے پہلے مارد وجود میں آیا، اور ایک سید زیادہ بیٹھا، جہاں سید بیٹھ جائے، جہاں سید بیٹھ جائے وہاں رنگ اپنا ہوتا ہے۔ یہ خون رسول ہے اور زہرا پاک کا دودھ ہے، یہ تو جنگل میں بھی بیٹھ جائے تو تم انسانوں کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں پرندے بھی ہوا میں پرواز کرتے وہاں سکون کرتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے بارے میں جو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حافظ محمد یاد صاحب جب میں آیا ہوں تو مجھے کہنے لگے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ بھی کر لیں۔ اور یہ آدمی تقریباً 70 کی دہائی میں حضور حجت الاسلام کے ساتھ ان کا تعلق بنا ہے، اور پوچھو ان سے کہ انہوں نے بکھی شریف میں میرا جو بچپنا تھا جب حضور آپ حجت الاسلام نے ان سے پہلا ایک مناظرہ کروایا تھا، اور یہ شفقتیں بھی دیکھیں، محبتیں بھی دیکھیں، جب نیاز آئے تو ناز آتا ہے۔ جب حضرت امیر حمزہ کو ناز آیا حضور کی محبت پہ، حضور علیہ السلام کی شفقتوں پہ، تو آپ کے چچا عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول میں تو جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تسی اوڑی بولو مینوں مجبور نہ کرو پھالیے دی زبان پہ، دب کے بولو، کیونکہ ہماری بھالیے کی زبان پھر جیسی آپ سمجھتے ہیں۔ جب حضرت امیر حمزہ نے حضور علیہ السلام کا پیار دیکھا، محبتیں دیکھی، شفقتیں دیکھی، اور حضرت امام الانبیاء کا شفیقانہ انداز دیکھا، مانگ لیتے، دولت مانگتے، دنیا مانگتے، عزت مانگتے، شہرت مانگتے، لیکن حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول میں تو جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بتائیں کہ حضرت امیر حمزہ کا عقیدہ کیا تھا؟ دگاری صاحب، حضرت امیر حمزہ کا عقیدہ کیا تھا؟ امیر حمزہ کس نظریے کے تھے؟ اور امیر حمزہ کون سا کلام پڑھتے تھے؟ اور حضرت امیر حمزہ کے ذہن میں کون سا خاکہ تھا نبوت کا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے والا جملہ سننا حضور علیہ السلام کا، آپ کا بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کیا چچا حضرت جبریل کو دیکھ سکتے ہو؟ مطلب کیا تھا؟ جبریل کو دیکھنے کی طاقت ہے؟ تو حضرت امیر حمزہ کا جملہ بھی سننا۔ حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے رسول میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھا دیں، آپ دکھا دیں، آپ دکھا دیں۔ لوگ کہتے ہیں صحرا میں کیا ہوگا، یہاں تو آبادی بھی نہیں، کیسے ادارہ بس جائے گا؟ جیسے کہا علم و عرفان کے چراغ روشن ہوں گے، انہیں یہ نہیں پتا کرنے والا کون ہے، کرانے والے کون ہے۔ آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول میں سمجھتا ہوں کہ امیر حمزہ میں اتنی طاقت نہیں، پر اللہ کا رسول چاہے تو وہ تو آسمان سے سورج بھی اتار لے، شمس و قمر بھی اتار لے، زمین بھی پھاڑ دے، اور چاہے تو ہاتھ اٹھائے انگلی کے اشارے سے چاند توڑ سکتا ہے۔ کیا امیر حمزہ کو جبریل نہیں دکھا سکتا؟ اب پھر سوچیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا جو کر کھ نہیں سکتا، ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے، یہ تو ہمارے چاچا نے ہمیں بتایا، یہ اس نبی کو نبی مان رہے ہو، یہ تو جبریل بھی دکھانا چاہے دکھا دے، یہ تو چاند بھی ٹکڑے کرنا چاہے تو کر دے۔ اگر بات تمہارے بابے کی آ جائے، سورج غروب ہو جائے
تو پلٹا کے دکھا دے. اس لیے میرے محترم حضرات، میں آپ حضرات کو اس موقع پہ خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یقیناً اس میں صرف آپ حضرات ہمارا مخاطب نہیں، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہیں. پراپوگنڈا چلتا رہا جی عرفان شاہ انگلستان میں اتنے فنڈ جمع کرتا ہے، اور یہ بھی مشکلیں اپنے آپ آسان ہو جاتی ہیں جہاں مولا علی کی نگاہ ہوتی ہے. آج جو ڈائری چھپی ہے نا، جو میگزین چھپا ہے، اور جتنے انگلستان میں مشائخ ہیں برطانیہ میں، پڑھیں ان کی ہسٹری سنیں. کسی نے لکھا ہے، ایک کہتا ہے فلاں پیر صاحب بہت زیادہ مالدار ہے، اتنے ارب روپیہ کے وہ مالک ہیں. ایک کہتا ہے کہ فلاں پیر صاحب اتنے ملین روپے کے مالک ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں پیر صاحب اتنے ملین پاؤنڈ کے مالک ہیں. اب میں اس آدمی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. شاہ جی، جس آدمی نے یہ لکھا ہے کہ انگلینڈ کی سرزمین پہ سب سے غریب، اجے بھی نہیں سمجھے تو نام نہیں انہوں نے کہا، لیکن کہتے ہیں سب سے غریب کون ہے؟ عرفان شاہ. وہ کہتا ہے یہاں پیر وہ بھی ہے، کام مسل کی اس نے بھی بہت کیا، دنیا کو اہل سنت کی نیک پہ بھی لایا اور اعلی حضرت بھی سکھایا، لیکن مال نہ بنایا. اجے بھی تہاڈی مرضی یار. اچھا، پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے بھی، حضرت صاحب سے بھی، کہ آپ انگلینڈ میں ہم سے تو تقریباً آپ 25-26 سال جدا رہے، اور انگلستان میں، انگلینڈ میں رہے. ہم نے تو یہ سمجھا آپ نے بڑی دولت جمع کی، بڑا سرمایہ جمع کیا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سب سے غریب ہے. آپ نے پیسہ کہاں سے لگایا، کہاں پہ لگایا؟ تو اب سنیے، کہتے ہیں کبھی عزت رسول و بطول کانفرنس پہ، جیڑا ہولی بولے نا تو میں نے ہون افسوس بھی لگے گا. یار جے ان پڑھ پیر دا پتر یا مرید آندہ ہماری نظریں بند ہیں، تو تسی حجت الاسلام تے بند کیوں نہیں کر دے؟ اور پھر آج افتتاح ہو رہا ہے نا، یہ بھی اللہ دی زمین تے عجیب نمونہ نے. افتتاح بخاری شریف دا ہے، اے کرنا کی نے فلاں آدمی نے، اے وہ کہندا میں تے ایک دن بھی مدرسے چ نہیں گیا. میں کہ پھر بخاری کیویں پڑھانی ہے؟ بخاری نہیں پڑھانی، میں تے بخار پڑھانا. اے بخار بھی وہ پڑھانا جڑا اہل بیت اطہار نال محبت کردے نے نا، انہاں دے خلاف بخار پڑھانا ہے. میں پوچھا پیر صاحب پھر دولت کہاں گئی؟ کہتے ہیں کبھی عزت رسول و بطول کانفرنس پہ، اور کبھی میر پر جامعہ غوثیہ میں، اور کبھی بیکا میں جامعہ غوث الثقلین میں، اور کبھی سندا والا میں، کبھی جامعہ فاطمیہ میں، کبھی سکھے کی میں، کبھی لاہور کی سرزمین پہ، کبھی انگلینڈ کی سرزمین پہ. پھر یہ سمجھ جاؤ ہم مال کماتے ضرور ہیں، پر خرچ بھی کرتے ہیں تو حضور کے نقش قدم پہ خرچ کرتے ہیں. اسی لیے میرے محترم حضرات، آج حضرت سیدنا امیر حمزہ کی شہادت کے ختم موقع اور جشن کے بلکہ یوم کے موقع پہ جس ادارے کا افتتاح ہو رہا ہے، حضرت مولا علی کی بھی نظر ہوگی، حضرت امیر حمزہ کی بھی نظر ہوگی، امام الانبیاء کی بھی نظر کرم ہوگی، زہرا پاک کی بھی نگاہ عنایت ہوگی، حضرت امام موسیٰ کاظم کا بھی فیضان ہوگا، پیر جلال الدین شاہ کی بھی نظر کرم ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حاضرین مکرم، حضور کی آل کے شہر